اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول 15ویں قسط۔ شوال کے مہینے میں سن 5 ہجری میں غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا۔ اس غزوے کا سبب یہ ہوا کہ بنو نذیر کو جلا وطنی کے بعد یہودی سردار حدی بن اخطب مکہ گیا اور وہاں کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا، اور کنانہ بن ربیع نے جا کر بنی عطفان کو آپ کے مقابلے کے لیے تیار کیا اور ان کو لالچ دیا کہ خیبر کے نخلستان میں جس قدر کھجوریں آئیں گی ہر سال اس کا آدھا حصہ ہم تم کو دے دیا کریں گے۔ یہ سن کے یہ لوگ تیار ہو گئے۔ قریش پہلے سے ہی تیار بیٹھے تھے۔ اس طرح ابو سفیان کی قیادت میں 10,000 سے زیادہ افراد کا لشکر مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے روانگی کی خبر ملی تو صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور 10 آدمیوں پر 10 گز زمین میں تقسیم کی۔ صحابہ کرام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خندق کھودنے کے کام میں مصروف تھے۔ خندق کا یہ طریقہ عربوں کے لیے نیا تھا، تاہم جنگ سے بچنے کے لیے ایک بہترین تدبیر تھی۔ اسی وجہ سے آپ نے اس کو پسند کیا۔ مسلمان خندق کھود کر فارغ ہوئے ہی تھے کہ قریش 10,000 سے زیادہ آدمیوں کا لشکر لے کر مدینہ آ پہنچے۔ جب ان لوگوں نے مدینہ کے باہر خندق دیکھی تو حیرت زدہ ہو گئے اور خندق کے باہر پڑاؤ ڈال لیا۔ 3 ہفتے اسی طرح سے گزر گئے مگر کوئی بھی لڑائی نہ چھڑ سکی۔ صرف دونوں طرف سے کچھ اکا دکا تیر اندازی کے واقعات پیش آئے۔ غزوہ خندق اسلام کی تاریخ میں سب سے زیادہ سخت غزوہ ہے۔ قرآن میں اس کی بابت یہ الفاظ آئے ہیں کہ جب تمہارے دشمن تمہارے اوپر چڑھ آئے، اوپر کی طرف سے اور نیچے کی طرف سے، اور آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس موقع پر ایمان والے آزمائے گئے اور وہ بری طرح ہلا مارے گئے۔ ہجرت کے بعد یہود کا قبیلہ بنی نذیر اپنی سازشوں کی وجہ سے مدینہ سے نکالا گیا۔ اس کے بعد وہ مختلف بڑے بڑے قبائل میں گئے اور ان کو مسلمانوں کے خلاف خوب اکسایا۔ چنانچہ وہ قریش، بنو فزارہ، غطفان اور حزیل وغیرہ قبائل کے متحدہ طاقت کو مدینہ پر چڑھا لانے میں کامیاب ہو گئے۔ تقریباً 12,000 کے لشکر نے مدینہ کو گھیر لیا۔ مدینہ کے اندر آباد یہودی قبیلہ بنو قریظہ بھی ان کے ساتھ مل گیا۔ مدینہ میں مسلمانوں کی جمعیت کل 3,000 تھی، جن میں قابل لحاظ تعداد ان منافقین کی بھی تھی جن پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئی جنگ تدبیر کی جس سے عرب اب تک واقف نہ تھے۔ یہ مدینہ کے کھلے علاقے کی طرف ایک خندق تھی جو 3 ہفتے کے محاصرے کے دوران دونوں فریقوں کے درمیان روک بنی رہی۔ اسلام دشمنوں کی فوج ابھی مدینہ میں داخل نہیں ہو سکی تھی کہ ایک زبردست آندھی آئی جس میں دشمن فوج کے خیمے اکھڑ گئے۔ ریت اور سنگریزے اڑ کر ان کے منہ پر لگتے تھے، ان کے چولہے بجھ گئے اور دیگچے زمین پر جا پڑے، گھوڑے رسی توڑا کر بھاگ گئے۔ ان چیزوں نے دشمن کے لشکر کو اتنا پریشان کر دیا کہ وہ اپنا ارادہ ترک کر کے واپس چلے گئے۔ ایک طرف یہ شدید حالات تھے، دوسری طرف عین ہی دنوں یہ واقعہ پیش آیا کہ مسلمان جب خندق کھود رہے تھے تو ایک بھاری چٹان ان کے سامنے آ گئی جس پر ان کی کدال کام نہیں کر رہی تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ چٹان کے پاس آئے، کدال اپنے ہاتھ میں لی اور بسم اللہ کہہ کر اس پر مارا۔ پہلے ہی ضرب میں چٹان کا 1/3 حصہ ٹوٹ گیا۔ آپ نے کہا، اللہ اکبر، مجھے شام کی کنجیاں دے دی گئی ہیں۔ پھر وہ دوبارہ کدال ماری تو دوسرا 1/3 حصہ ٹوٹ گیا۔ آپ نے کہا، اللہ اکبر، مجھے فارس کی کنجیاں دے دی گئی ہیں۔ خدا کی قسم، میں مدائن کے قصرہ بیض دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے تیسری بار کدال ماری
تو چٹان کا یہ بقیہ حصہ بھی ٹوٹ گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، مجھ کو یمن کی کنجیاں دے دی گئی ہیں، خدا کی قسم میں اپنے اس مقام صنعا کے دروازے پر دیکھ رہا ہوں۔ محاصرے کے دوران غطفان کے ایک رئیس نعیم بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ ابھی میرے اسلام لانے کی خبر نہیں پھیلی ہے، اگر اجازت ہو تو کوئی تدبیر کروں۔ آپ نے اجازت دے دی اور فرمایا کہ لڑائی نام ہی ہے ہیلے اور تدبیر کا۔ چنانچہ نعیم نے ایسی تدبیر کی کہ قریش اور بنو قریظہ میں پھوٹ پڑ گئی اور بنو نذیر قریش کی امداد سے دستخوش ہو گئے، اور اسی کے ساتھ تیز ہوا چلی اور اس طرح اللہ نے مشرکین کے دلوں میں رعب ڈال دیا جس سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ آخر کار مشرکین مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ اسی سن 5 ہجری میں ذی القعدہ کے مہینے میں غزوہ بنی قریظہ کا واقعہ بھی پیش آیا۔ غزوہ خندق کے خاتمے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن بنی قریظہ پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ بنی قریظہ پر چڑھائی کا اصل سبب ان کی غداری تھی۔ بنی قریظہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معاہدہ تھا۔ جب قریش 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تو بنی قریظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کو توڑ کر قریش کے ساتھ مل گئے۔ جب غزوہ احزاب میں ان کو شکست ہوئی تو بنی قریظہ قلعوں میں گھس گئے۔ آپ نے اصحاب کرام کو حکم دیا کہ جتنی جلدی ممکن ہو بنو قریظہ کے مقام پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ اسی موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی شخص بنو قریظہ کی بستیوں تک پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز نہ پڑھے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دے کر روانہ کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر بنو قریظہ کا محاصرہ کیا۔ 25 روز تک ان کو محاصرے میں رکھا۔ طویل محاصرے کے بعد آخر کار بنو قریظہ اس بات پر آمادہ ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں وہ ہمیشہ منظور رہے۔ آپ نے ان کو یہ پیغام دیا کہ تم اس پر راضی نہیں کہ تمہارا فیصلہ تمہیں میں سے ایک شخص کر دے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد بن معاذ جو فیصلہ کر دیں وہ ہمیں منظور ہے۔ چنانچہ سعد بن معاذ کو بلایا گیا اور آپ نے کہا کہ اے سعد، ان لوگوں نے اپنا فیصلہ تمہارے سپرد کیا ہے۔ حضرت سعد نے تورات کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ ان کے لڑنے والے قتل کیے جائیں اور عورتیں اور بچے غلام بنا لیے جائیں اور ان کا تمام مال اور اسباب مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ذی القعدہ کے مہینے میں سن 6 ہجری میں واقعہ حدیبیہ پیش آیا۔ حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے جس کے آس پاس ایک گاؤں آباد ہے جو اسی نام سے مشہور ہے، یعنی حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ گاؤں مکہ سے 9 میل کے فاصلے پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں خواب دیکھا کہ آپ اور آپ کے اصحاب مکہ پہنچ کر اس کے اندر داخل ہوئے اور وہاں عمرہ کیا۔ اس خواب کے بعد یکم ذی القعدہ سن 6 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادے سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تقریباً 1500 مہاجرین اور انصار آپ کے ساتھ تھے۔ بسر بن سفیان کو جاسوس بنا کر قریش کی خبر معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ چونکہ جنگ کا ارادہ نہ تھا اس لیے سامان سفر کے سوا کچھ بھی اپنے ساتھ نہ رکھا۔ جب آپ غدیر الشتات نام کے مقام پر پہنچے تو آپ کے جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ قریش نے آپ کی خبر پا کر ایک لشکر جمع کر لیا ہے اور عہد کیا ہے کہ آپ کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ خالد بن ولید 200 سواروں کو لے کر مقام عمیم تک پہنچ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے ٹکراؤ سے بچنے کے لیے اس راستے کو چھوڑ دیا اور دوسرے راستے سے نکل کر مقام حدیبیہ پر پہنچ گئے۔ حدیبیہ میں قیام کرنے کے بعد آپ نے خراش بن امیہ خزائی کو مکہ بھیجا کہ وہ ان کو بتائیں کہ ہم صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، جنگ کے لیے نہیں۔ جب خراش بن امیہ مکہ آئے تو ان لوگوں نے ان کو پکڑ لیا اور قتل کرنا چاہا، لیکن دوسرے لوگوں نے ان کو بچایا۔ واپس آ کر انہوں نے آپ سے تمام واقعات بیان کیے۔ اس کے بعد قریش سے مزید گفتگو ہوتی رہی،
یہاں تک کہ بدیل بن ورقہ قبیلہ خزاع کے چند آدمیوں کے ساتھ آپ کے پاس آیا اور قریش کے عزائم سے آپ کو باخبر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم عمرہ کی نیت سے آئے ہیں اور عمرہ کے لیے آئے ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو ہم سے نا جنگی کے لیے ایک معاہدہ کر لیں اور اس مدت میں ایک فریق دوسرے سے کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے گا۔ واپس ہو کر بدیل نے قریش کو بتایا کہ محمد جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ صرف عمرہ اور صلح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر عروہ بن مسعود نے، جو اپنی قوم میں بہت ہی باعزت شخص تھے، اٹھ کر کہا، لوگوں، محمد تمہاری بھلائی کی بات کہہ رہے ہیں، اس کو ضرور قبول کر لو اور مجھ کو اجازت دو کہ میں محمد سے گفتگو کروں۔ لوگ تیار ہو گئے۔ عروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بات شروع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ نہ کرنے کی، صلح کی اور عمرہ کرنے کی بات کہی۔ واپس جا کر عروہ نے قریش کو پوری صورتحال سے باخبر کیا۔ عروہ کی یہ گفتگو سن کر حلیس بن علقمہ کنانی نے کہا، مجھے محمد کے پاس جانے کی اجازت دو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیس کو دیکھا تو صحابہ سے کہا کہ قربانی کے جانوروں کو کھڑا کر دو، کیونکہ یہ شخص ایک ایسے قبیلے سے ہے جس میں قربانی کے جانوروں کی تعظیم کی جاتی ہے۔ حلیس قربانی کے جانوروں کو دیکھ کر راستے ہی سے واپس ہو گیا اور قریش سے کہا کہ ان لوگوں کو عمرہ کرنے دو، لیکن قریش تیار نہ ہوئے۔ آخر کار قریش نے سہیل کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کو آتے دیکھا تو کہا، اب تمہارا معاملہ آسان ہو گیا۔ سہیل آپ کے پاس آیا اور دیر تک صلح اور شرائط صلح پر گفتگو ہوتی رہی۔ جب شرائط صلح طے ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لکھنے کا حکم دیا۔ صلح کی شرطیں یہ تھیں: پہلی شرط، 10 سال تک آپس میں لڑائی موقوف رہے گی۔ دوسری شرط، قریش کا جو شخص مسلمان ہو کر مدینہ آ جائے اس کو واپس کیا جائے گا۔ تیسری شرط، جو مسلمان مدینہ سے مکہ آ جائے اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ چوتھی شرط، اس درمیان کوئی ایک دوسرے پر تلوار نہ اٹھائے گا اور نہ کوئی کسی سے خیانت کرے گا۔ پانچویں شرط، محمد اس سال بغیر عمرہ کیے مدینہ واپس ہو جائیں اور وہ آئندہ سال آئیں اور صرف 3 دن مکہ میں رہ کر عمرہ کے لیے واپس ہو جائیں۔ چھٹی شرط، قبائل کو اختیار ہے کہ وہ جس کے معاہدے اور صلح میں شریک ہونا چاہیں شریک ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یک طرفہ طور پر قریش کے تمام شرائط کو مان لیا، لیکن صحابہ پر یہ بات بہت شاق گزری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات ضبط نہ کر سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اظہار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا۔ تکمیل صلح کے بعد آپ نے صحابہ کو قربانی اور سحر منوانے کا حکم دیا۔ تقریباً 2 ہفتے قیام کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس ہوئے۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ سورہ فتح نازل ہوئی، جس میں ایک واضح فتح کی خوشخبری دی گئی تھی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے یہ آیت سنائی۔ اس آیت کو سن کر صحابہ نے تعجب سے پوچھا، اے خدا کے رسول، کیا یہ فتح ہے؟ آپ نے کہا، ہاں یہ فتح ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دراصل یہ ایک عظیم فتح ثابت ہوئی۔ اس سے پہلے آپس کی لڑائی کی وجہ سے مسلم اور غیر مسلم ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے تھے۔ اب جب امن قائم ہوا، منافرت اور کشیدگی دور ہوئی تو آپس میں تبادلہ خیال ہونے لگا۔ اس طرح لوگوں کو اسلام کو سمجھنے کا موقع ملا، جس کا اثر یہ ہوا کہ صلح حدیبیہ کے بعد اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا کہ بعثت سے لے کر آج تک، اس وقت تک اتنے مسلمان کبھی نہیں ہوئے تھے۔ دوسری طرف ایسا ہوا کہ ابو البصیر اسلام قبول کر کے مکہ سے مدینہ آئے، مگر معاہدے کے مطابق آپ نے ان کو واپس کر دیا، لیکن وہ مکہ جانے کے بجائے بھاگ کر ساحل سمندر پہ پہنچ گئے اور وہاں پڑاؤ ڈال لیا۔ اسی راستے سے قریش کا تجارتی قافلہ گزرتا تھا۔
اب جو بھی مسلمان ہوتا مدینہ جانے کے بجائے یہیں آ کر قیام کرتا، جہاں تک کہ 70 آدمیوں کا ایک گروہ بن گیا۔ یہ لوگ قریش کے قافلوں کو چھیڑتے تھے، جس سے قریش بہت تنگ آ گئے۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی بھیج کر ان لوگوں نے معاہدے کی اس دفعہ کو ختم کر دیا۔ صلح حدیبیہ دلوں کی فتح کرنے کا سبب بنا، چنانچہ مکہ کے بڑے بڑے سردار صلح حدیبیہ کے بعد ہی اسلام میں داخل ہوئے۔ انہی میں سے خالد بن ولید، عثمان بن طلحہ اور عمرو بن العاص ہیں۔ یہ تینوں ایک ساتھ اسلام لائے۔ حضرت خالد کہتے ہیں کہ ہم تینوں ایک ساتھ مکہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے آنے کی خبر پہنچی تو آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ مکہ نے اپنی جگر گوشوں کو ہمیں دے دیا ہے۔ یہ سب کے سب اسلام کے تاریخ کے معمار ثابت ہوئے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ 6 ہجری میں پیش آیا۔ اللہ نے اس صلح کو ایک کھلی فتح مبینہ سے تعبیر کیا، نیز اس کے ذریعے ایک قریبی فتح قریبہ کی خوشخبری بھی تھی۔ صلح حدیبیہ ایک بہت ہی دور رس منصوبے بندی کے نتیجے کے طور پر ظہور میں آنے والا واقعہ تھا۔ یہ دراصل اضطراب میں اطمینان کی تلاش تھی۔ یہ ایک سکینہ ربانی تھا جو اللہ کی طرف سے بطور خاص نازل کیا گیا تھا۔ اس کا مقصود یہ تھا کہ دعوت اسلام اور اس کی نشر و اشاعت کا جو دروازہ جنگ اور جدال کی وجہ سے بند ہے، نہیں کھل پا رہا ہے، اسے امن اور صلح کے ذریعے کھولا جائے، اور جو کام اضطراب اور بے سکونی کے ماحول میں ٹھیک طرح سے انجام نہیں پا رہا ہے، اسے وہ پرسکون فضا میسر آ جائے کہ وہ مزید نتیجہ خیز ہو سکے۔ صلح حدیبیہ اسی معنی میں ایک بڑی فتح تھی کہ اس کے ذریعے دعوت اسلامی بلا کسی رکاوٹ کے دور تک پھیل گئی۔ منکرین کی مخالفت اور عناد جو اس دعوت کے عام کرنے کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھی، اس صلح کے ذریعے وہ آپ ہی آپ اور اپنی مرضی سے فرد ہو گئی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے واپس آ کر ماہ ذی الحجہ 6 ہجری میں بادشاہوں کے نام دعوت اسلامی کے خطوط ارسال کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے صحابہ کو جمع کر کے خطبہ دیا: اے لوگوں، میں تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تم تمام عالم کو یہ پیغام پہنچاؤ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح اختلاف نہ کرنا، اور اگر قریب بھیجنے کو کہا تو قریب کے لیے راضی ہو جاؤ، اور اگر کہیں دور جانے کو کہا جائے تو دور جانے کے لیے راضی ہو جاؤ۔ صحابہ کرام نے اس پر لبیک کہا اور تحمیل حکم پر کمر بستہ ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں یہ مشورہ پیش کیا کہ اے اللہ کے رسول، ملوک اور سلاطین جس خط پر مہر نہ ہو اسے قابل یقین نہیں سمجھتے۔ آپ نے یہ بات پسند فرمائی اور اس کے پیش نظر ایک مہر کندہ کرائی جس کی سنت حبشہ کی تھی۔ اس پر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کندہ تھا۔ خط کے مضمون کے اختتام پر نام کی جگہ پر یہ مہر لگانے کے بعد ہی اسے مکتوب علیہ کے پاس بھیجا جاتا تھا۔ اس بات سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی، یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آیا کہ اگر غیر قوموں کے درمیان بھی ایسا طریقہ یا رسم پائی جاتی ہو جسے ایک اصول اور ضابطے کی حیثیت حاصل ہو گئی ہو، نیز وقل اور شریعت سے متصادم نہ ہو، تو اس کی رعایت کرنا، اس کے اختیار کر لینا ہی عین مطلوب فطرت ہے۔ حکمت کی بات مومن کا گمشدہ مال ہے، وہ اس کو جہاں پائے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کے نام بھی خط لکھا۔ قیصر روم کے نام خط اور سیرت رسول کی اس کے آگے کے احوال انشاءاللہ 16ویں قسط میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔